حاشر اور حارث کچھ گھنٹوں کے بعد سکندر صاحب کو گھر لے آئے تھے، جو اب سکون اور دوائیوں کے زیر اثر سو چکے تھے۔ فریحہ بیگم نے ان کے کمرے سے باہر آتے ہوئے حارث سے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا تھا بھائی صاحب کو؟ بابا ابو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، حارث نے مختصر سا جواب دیا اور پھر واپس جانے کے لیے مڑا۔ ہارٹ اٹیک؟ اللہ، اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا تو میں نور کا گلا دبا دیتی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ پھپھو پلیز، آپ پہلے ہی سب کے سامنے نور کے بارے میں بہت کچھ بول چکی ہیں، لیکن اب میں مزید اپنی بہن کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ حارث نے انہیں مزید کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر سختی سے ٹوکا تو فریحہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب کہ تم ابھی بھی اس بد کردار کی طرف تاری کر رہے ہو جس کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان میں بدنامی ہوئی؟ حارث کا نور کے لیے بولنا فریحہ بیگم کو ہضم نہ ہوا تھا۔ سونے پھپھو، میری بہن بد کردار نہیں، اس لیے دوبارہ یہ لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیجیے گا کہ آپ کی بیٹی کا نام اب میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، جو آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے میں اپنے نام سے الگ بھی کر سکتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر انہیں دھمکی دیتے ہوئے وہ فریحہ بیگم کو ہکا بکا وہیں کھڑا چھوڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمد زارون کو فون کرنے کے لیے 10 منٹ بعد ہی اس کے اپارٹمنٹ پہنچ چکا تھا اور اب نور کو چیک کرتے ہوئے اس کی کچھ دوائیاں لکھ کر دی۔ یہ میں نے کریم لکھ کر دی ہے، گلے کے زخم پر لگاؤ گے تو جلد بہتر ہو جائے گا۔ زارون کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر احمد نے نور کی حالت دیکھنے کے بعد بھی اسے کوئی بات کہنا مناسب نہ سمجھی۔ اوکے، میں منگوا لوں گا، اور تم بیٹھو نا، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے احمد سے کہا، جس کا دھیان اب اس کے بازو پر لگے زخم پر تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے اسٹیچز سے خون نکل رہا ہے۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے احمد نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اوہو میری خیر ہے یار، کچھ نہیں ہوتا، تم بتاؤ نا، چائے پیو گے کہ جوس؟ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے زارون نے لاپرواہی سے کہا تو احمد نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ تم خود ٹھیک رہو گے تو اسے بھی سنبھالو گے نا، اور اب سکون سے بیٹھے رہو اور مجھے دیکھنے دو کہ ہوا کیا ہے۔ احمد نے اس کی پٹی کھولتے ہوئے سختی سے کہا تو زارون جو اپنا بازو پیچھے کرنے لگا تھا رک گیا۔ دیکھا نا، میں نے کیا کہا تھا، اسٹیچز سے خون نکل رہا ہے، میں نہ دیکھتا تو تمہارا زخم خراب ہو جانا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے روئی نکال کر خون صاف کرتے اس نے نرمی سے زارون کو سمجھانا شروع کیا، جو سر جھکائے بیٹھا کوئی جواب دینے کے بجائے بس اس کی نصیحتیں سن رہا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد زارون کمرے میں آیا تو نور ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کھانے کی ٹرے کے قریب کرتے ہوئے زارون نے کہا، کھانا کھا لو نا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر پہلے زارون اور پھر ٹرے میں رکھے کھانے کو دیکھا۔ مجھے نہیں کھانا، اس سے اچھا ہے کہ تم مجھے کہیں سے زہر لا کر دے دو۔ ٹرے کو زور سے ہاتھ مارتے وہ چلائی تو زارون نے اس کی حرکت پر غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک نظر فرش پر پڑے کھانے اور برتنوں کو دیکھا۔ لا دوں گا تمہیں زہر بھی، فکر مت کرو، اور دوبارہ میرے سامنے ایسی حرکت مت کرنا ورنہ میں سب لحاظ بھول کر تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں دیر نہیں کروں گا۔ اس کے جبڑوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچے زارون نے دھمکی دی تو نور نے رونے کے بجائے بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ڈرتی نہیں تم سے، اور نہ ہی تم سے تمہاری دھمکیوں سے ڈرتی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نور نے غصے سے کہا تو زارون نے اس کی بہادری پر ایک کہا لگایا۔ ہاں، اچھی بات ہے، زارون علی کی بیوی ہو کر تم پر ڈرنا ورنہ زیب بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی تمہارے لیے بزدل ہونا اچھا ہے۔ اس لیے دوبارہ خود کو پنکھے سے لٹکانے کے بجائے مجھ سے مقابلہ کرنا اور میری ان دھمکیوں کو اتنا ہلکا مت لو۔ میں اگر تم سے نکاح کر کے یہاں لا سکتا ہوں نا، تو میرے لیے کچھ بھی کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ زمانی الفاظ میں اپنی بات سمجھاتے ہوئے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا تو نور نے ہوش میں آتے ہی جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر صوفے کا رخ کیا، کیونکہ اس بدتمیز انسان سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگلے دن حارث نے سب رشتہ داروں کو سکندر صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے شادی کینسل ہونے کا بتایا۔ کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں انسان کو ایک سچ چھپانے کے لیے۔ خالدہ بیگم جو صبح ہی سکندر صاحب کی طبیعت کو پوچھنے آئی تھی، انہوں نے حارث کو پچھلے 1 گھنٹے سے فون پر لگے دیکھ کر افسوس سے کہا، ہاں جی، بس کیا کریں، اپنی عزت بچانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ جس کے ہاتھوں یہ سب ہوا اسے تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ فریحہ بیگم جو سکندر صاحب کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، انہوں نے حارث کو وہاں نہ پا کر جلدی پر تیل کا کام کیا۔
ہاں بالکل ٹھیک کہا بہن، ہم بھی کل سے رشتہ داروں کو جواب دے دے کر تھک چکے ہیں، پر لوگ ہیں کہ بار بار پوچھ کر دماغ خراب کریں ہمارا۔ کوئی کہتا ہے کہ لڑکے نے انکار کیا ہے، ورنہ لڑکی تو اچھی تھی، پر میں نے تو چپ کا تالا لگا لیا ہے منہ پر۔ کیا بتاؤں کہ لڑکی کتنی اچھی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے خالدہ بیگم نے طنزیہ انداز میں بات کی تو سکندر صاحب نے سر جھکا لیا۔ خالہ پلیز، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آپ ان کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں۔ حاشر جو ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، اس نے خالدہ بیگم کی آخری بات سنتے ہی انہیں منع کیا۔ ہاں بیٹا، میں کہاں ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں، بس وہ نور کی حرکت پر دل ہی اتنا دکھا ہے کہ خود بخود منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ حاشر کی بات سنتے ہی انہوں نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں خالہ کہ ابو کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ ارے کیوں نہ کریں ہم باتیں؟ جب اپنے خون نے عزت کی پرواہ نہیں کی تو یہ سب بھی کیوں کریں؟ اور ان کو بولنے کا حق ہے، بولنے دو نا۔ خالدہ بیگم کے بجائے سکندر صاحب جو کب سے خالدہ بیگم کے طنز سن رہے تھے، انہوں نے فریحہ بیگم کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، نہیں بھائی صاحب، کیسی باتیں کریں آپ؟ ہم بھلا باتیں کیوں کریں گے؟ اللہ معاف کرے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں۔ سکندر صاحب کی بات سنتے ہی خالدہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اس لیے بہن کا آپ کا حق ہے، ہماری وجہ سے آپ کی بدنامی ہوئی ہے۔ سکندر صاحب نے وضاحت دی تو وہ بولی، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، پر ہم سے زیادہ جنید نے صدمہ لیا ہے۔ وہ تو کل سے خاموش ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے اور نہ کسی سے بات کر رہا ہے، بس ایک ہی بات دہرائے جا رہا ہے کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو نور نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میرا بیٹا تو قصوروار نہ ہو کر بھی یہ سب کو یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے خود شادی سے انکار کیا ہے۔ سارا الزام اس نے اپنے سر پر لے لیا ہے، میرے لال نے۔ خالدہ بیگم نے جنید کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے آنکھوں میں مصنوعی آنسو کو اپنے دوپٹے سے رگڑا تھا۔ کسی کو اپنے اوپر کوئی الزام لینے کی ضرورت نہیں، اور خالہ آپ نے کون سی شادی کینسل کی ہے، مجھے ذرا بتانا پسند کریں گی؟ حارث جو کمرے میں آتے ان کی بات سن چکا تھا، اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سوال کیا، مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ خالدہ بیگم نے کچھ نہ سمجھی سے حارث کی طرف دیکھ کر پوچھا، مطلب یہی خالہ کہ آپ نے تو راتوں رات جنید کے لیے ایک لڑکی تلاش بھی کر لی اور کل اس کی شادی بھی ہے۔ حارث جس سے عمران ماموں کے بیٹے سے ہی بات پتہ چلی تھی، اس نے دو ٹوک خالدہ سے پوچھا تو سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ فریحہ بیگم اور حاشر نے بھی حیرت سے خالدہ بیگم کو دیکھا، جو حارث کی بات سنتے ہی کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ارے بیٹا، میں تو ان کو جواب دے رہی تھی، پر سلیم نے مجھے منع کر دیا، ان کی دوست کی بیٹی ہے ملائکہ۔ خالدہ بیگم نے بات کا آغاز کیا، کیونکہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے رشتہ دیکھ رہے تھے، پر کوئی پسند نہیں آ رہا تھا، اور کل یہاں سے جا کر سلیم نے ان سے بات کی تو انہوں نے خود اپنی بیٹی کی بات کر دی، تو سلیم انکار نہ کر پائے، اور دوسرا جنید کو دیکھ کر مجھے خود پریشانی ہو رہی تھی، تبھی میں نے بہتر یہی سمجھا، ویسے بھی آج نہیں تو کل ہم نے جنید کی شادی کرنی تو تھی نا۔ خالدہ بیگم نے بڑے طریقے کے ساتھ تمام بات سلیم صاحب کے سر ڈال دی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے خالہ۔ حارث کے کچھ بولنے سے روکتے ہوئے سکندر صاحب نے خالدہ بیگم سے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اب اپنی صفائی میں کچھ بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ دوپہر 12 بجے کے قریب زارون کے آنکھ موبائل کی بیل پر کھلی تھی۔ اف، اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ موبائل پر آلیان کی اتنی ساری کالز دے کر اس نے خود کلامی کی اور اٹھ کر بیٹھا تاکہ آلیان کو کال کر سکے، پر سامنے صوفے پر نظر پڑتے ہی اس کا ہاتھ ایک دم رکا تھا۔ نور کمبل سائڈ پر کرتے ہوئے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہی کمرے سے باہر آیا، جہاں لاؤنج میں ہی وہ اسے صوفے پر لیٹی نظر آ گئی۔ اف، ایک تو یہ لڑکی کسی نہ کسی دن میرا ہارٹ فیل کروا کے رکھے گی۔ اس کے قریب جاتے اسے سکون سے سویا دیکھ کر زہرو نے سوچا اور اندر سے کمبل لا کر اس کے اوپر اڑا دیا۔ دیکھنے میں جتنی معصوم لگتی ہو پر اتنی ہو نہیں۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے زہرو نے آہستگی سے اس کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا جو بخار سے تپ رہی تھی۔ نور نے تبھی آنکھیں کھول دی اور اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر ناگواری سے اپنا چہرہ سائڈ پر کیا۔ اٹھو اور اندر جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، پھر میڈیسن لے لینا تم۔ اس کی ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہوتے بولا تھا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ زارون کی بات سنتے ہی وہ کمبل ایک سائڈ پر کرتے ہوئے تیز بخار کی وجہ سے بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کل سے بہت زیادہ بہادر ہو چکی ہو، پر اتنی ہی بہادری دکھاؤ جتنا برداشت کر سکو،
اس کے اکڑے ہوئے رویے پر زارون نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تو وہ بولی، مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں مسٹر ہارون، یہ مت سمجھنا کہ میں رات کو تم سے ڈر کر صوفے پر سوئی تھی۔ نور نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آنکھوں میں بے خوفی لیے کہا تو زارون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، مطلب تم ڈری نہیں تھی رات کو؟ ہاں، زارون نے آنکھوں میں تجسس لیے پوچھا تو نور نے انکار میں سر ہلایا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، اس لیے کسی بھول میں مت رہنا۔ آنکھوں میں حقارت لیے اس نے حتی الامکان اپنے الفاظ کو سختی سے ادا کیا تھا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، تم بھی کسی بھول میں مت رہنا۔ اس کی دھمکی پر زارون نے دیر کیے بنا اسے اٹھایا اور اس کی چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اسٹور میں بند کرتے ہوئے باہر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آف کر دی۔ اب دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں ڈرتی تم۔ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے آرام سے صوفے پر بیٹھتے اس نے علیان کا نمبر ڈائل کیا اور نور کے دروازہ کھٹکھٹانے کی پرواہ کیے بنا بات کرنے لگا۔ دروازہ کھولو بدتمیز انسان، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نور نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے آواز لگائی تو علیان نے شور کی آوازیں سنتے ہوئے زارون سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے پیچھے؟ کون سا شور علیان؟ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ مسکراتے ہوئے ایک نظر اس نے اسٹور کے بند دروازے کو دیکھا جہاں نور مسلسل دروازے پر ہاتھ مارتے اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ زارون، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں میرے سامنے، مجھے کب سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ علیان نے اندازہ لگاتے ہوئے زارون سے تصدیق چاہی تو وہ ٹالتے ہوئے اس سے کراچی جانے کا پوچھنے لگا۔ ہاں یار، بس کچھ دیر میں نکلوں گا، تم بتاؤ کیا تم ساتھ جا رہے ہو کہ نہیں؟ نہیں یار، تم سنبھال لینا سب، میرا جانا تو مشکل ہے۔ اور کیوں نہیں جا سکتا، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ زارون نے اس کے سوال سے پہلے ہی جواب دے دیا تو وہ بولا، ہاں یار جانتا ہوں، بس پلیز مزید کوئی الٹا سیدھا کام مت کرنا اور کوشش کرنا کہ بھابھی کو نرمی سے سمجھاؤ۔ علیان نے اس کی بات سنتے ہی نصیحت کی، ہاں ٹھیک ہے یار، زیادہ بھابھی کا چمچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور پریزنٹیشن کا بتاؤ کہ کیسی تیاری ہے۔ زارون کو اس کا بار بار نور کے بارے میں بات کرنا اچھا نہ لگا، تبھی اس نے ٹوکتے ہوئے علیان کا دھیان اصل بات کی طرف لایا جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پلیز دروازہ کھولو۔ نور کا مسلسل چیخنے سے گلا بیٹھ چکا تھا، تبھی اس نے گھٹی ہوئی آواز میں اسے پکارا جو بے فکری سے بیٹھا علیان کو تمام ضروری پوائنٹ سمجھا رہا تھا۔ یا اللہ، پلیز میری مدد کر، میں دوبارہ اس جنگلی کے منہ کبھی نہیں لگوں گی۔ نور نے دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر تھک ہار کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اسٹور میں پھیلے اندھیرے سے خوف کھا کر جھرجھری سی لی اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے زارون کو کوسنے لگی جس نے کل سے اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھی تھی۔ حارث بھائی، پلیز آپ آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھتے اس نے سر گھٹنوں پر رکھ کر حارث کو پکارا اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ تب بھی اسے اپنے پاؤں پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا، جس پر چیختے ہوئے کھڑی ہوئی اور زمین پر پاؤں مارتے ہوئے اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی جو مسلسل اس کے پاؤں پر رینگتے ہوئے اوپر کی جانب آ رہی تھی۔ زارون پلیز دروازہ کھولو، میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی، پلیز۔ نور نے فوراً خوف کے مارے چلاتے ہوئے دروازے پر تیز تیز ہاتھ مارا تو زارون نے اسے مزید سبق سکھانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے علیان کو پھر بات کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ پلیز مجھے بچا لو، یہ مجھے کاٹ لے گا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر زارون کا بازو پکڑتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرنے لگی تو اس نے ناسمجھی سے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں ایک کاکروچ موجود تھا۔ یہ اتنا سا کاکروچ تم جیسی چڑیل کو کاٹے گا؟ حد ہے یار۔ زارون نے اسے پکڑ کر نور کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ پلیز اسے مجھ سے دور رکھو، نور نے چلاتے ہوئے زارون سے کہا جو بار بار کاکروچ اس کی طرف اچھال رہا تھا۔ تم تو کسی چیز سے نہیں ڈرتی نا، تو اب اس ننھے سے معصوم کاکروچ سے کیوں ڈر رہی ہو تم؟ قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے زارون نے یاد دہانی کروائی تو نور پیچھے ہوتے ہوئے انکار میں سر ہلانے لگی۔ پلیز ایسا مت کرو، پلیز۔ دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے پیچھے فرار کی کوئی جگہ نہ پا کر اس نے زارون کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا جو کاکروچ ہاتھ میں پکڑے اب بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ اوکے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے زارون نے کاکروچ اس کے بازو کے قریب کیا تو نور نے خوف سے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اس نام میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، لیکن پلیز اسے دور کرو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی نظریں ابھی بھی کاکروچ پر تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، پر وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی تم خود کو میرے لیے یا کسی اور کے لیے نقصان نہیں پہنچاؤ گی اور نہ ہی میری کسی بات سے انکار کرو گی۔ کاکروچ بالکل اس کے چہرے کے پاس کرتے اس نے اپنی شرط بتائی تو نور نے جلدی سے اس کے کندھے پر سر چھپاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔
ہاں ہاں میں ہر بات مانوں گی، پلیز اس کے دور کرو۔ خوف کے مارے وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی، تبھی زارون نے اپنا مقصد پورا ہوتے ہی کاکروچ کو نیچے رکھتے ہوئے پاؤں سے مسل ڈالا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ بس اب اس بات پر قائم رہنا، ورنہ اگلی بار تمہیں اسٹور میں بند کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کاکروچ اور چھپکلیاں تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا۔ زارون نے ایک آنکھ دباتے اسے دھمکایا تو نور کا دل کیا کہ اس شخص کا منہ توڑ دے، پر ابھی بھی کاکروچ کو اس کے پاؤں میں پڑا دیکھ کر اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اوکے اب اندر جاؤ اور فریش ہو کر کپڑے چینج کرو جب تک میں ناشتہ بناتا ہوں۔ اسے حکم دیتے ہوئے کچن کی طرف بڑھا تو نور نے اس کی پشت کو خون خوار نگاہوں سے گھورا، جو اسے پریشان کرتے ہوئے اپنی تمام باتیں منوا چکا تھا۔ جانور، جنگلی جلاد کہیں کا، دل ہی دل میں سب برا بلا کہتے وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ بھائی صاحب دیکھا آپ نے کیسے اس خالدہ نے ایک ہی رات میں رنگ بدل ڈالا؟ خالدہ بیگم کے جاتے ہی فریحہ بیگم نے سکندر صاحب سے کہا، جو کسی سوچ میں گم تھے۔ نہیں، اس میں رنگ بدلنے کی کیا بات ہے؟ ان کو جو ٹھیک لگا انہوں نے کیا، اور آپ کیوں اس بات کو اتنی بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ابو کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ سکندر صاحب کے بجائے حارث نے سخت الفاظ میں فریحہ بیگم کو غصے سے کہا تو ان کی زبان کو بریک لگی۔ حارث، تم یہ کس لہجے میں اپنی پھوپھو سے بات کر رہے ہو؟ ابو میں کسی لہجے میں بات نہیں کر رہا، بس ان کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنے کی ہدایات دے رہا ہوں تاکہ اس گھر میں مزید کوئی بدمزگی نہ ہو۔ بہت ہی آہستہ مگر وارننگ دینے والے انداز میں کہتے اس نے مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ دیکھ لیا آپ نے بھائی صاحب، کیسے دماغ خراب ہوا اس کا کل سے ہی مجھے ایسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے جیسے نور کو یہ سب کرنے کے لیے میں نے اکسایا ہو۔ یہ کل رات جو بھی ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ کیا اس لیے میں نے اپنی ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی کہ یہ لوگ اس عمر میں مجھے باتیں سنائیں؟ بھائی صاحب آپ مجھے بس کسی اولڈ ہاؤس بھیج دیں تاکہ یہ ذلت مجھے روز روز برداشت نہ کرنی پڑے۔ فریحہ بیگم نے حارث کے جاتے ہی رونا شروع کر دیا۔ تم کو اور کیوں رو رہی ہو، اور کیوں جاؤ گی تم اولڈ ہاؤس؟ جب تک میں زندہ ہوں تو میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی تمہیں یہاں سے نکال نہ سکے۔ سکندر صاحب نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو فریحہ بیگم نے رونا بھول کر ان کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، اور بھائی صاحب مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں، بس آپ کی ہے۔ فریحہ بیگم کے ان کی بات سنتے ہی ہاتھ پکڑتے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا تو سکندر صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بہن، میں یہ سب اپنی خوشی سے کر رہا ہوں تاکہ تم اور سایہ اور سارا محفوظ رہو، ورنہ ان لڑکوں کا کیا ہے، کبھی بھی آنکھیں پھیر جائیں۔ سکندر صاحب نے نرمی سے سمجھایا تو فریحہ بیگم کچھ پس و پیش کے بعد مان ہی گئی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کبھی پہلے آپ کو کسی بات سے انکار کیا ہے جو اب کروں گی؟ اپنے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کسی محنت کے بغیر ہی کامیاب ہونے پر دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی۔ فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو زارون ٹیبل پر ناشتہ لگا چکا تھا۔ واو، اچھی لگ رہی ہو تم۔ اسے اپنے ٹراؤزر شرٹ میں چھپا دیکھ کر زارون نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تعریف کی تو نور نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے اسے گھورا تھا۔ میں یہ بےہودہ کپڑے دوبارہ نہیں پہنوں گی، چیئر پر بیٹھتے اس نے کہا تو زارون بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم ناشتہ ختم کرو، پھر مارکیٹ چلتے ہیں، جو چاہے وہاں سے لے لینا۔ بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کچھ دیر پہلے ہونے والی تمام باتوں کو فراموش کر چکا تھا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، اور یہ کپڑے پہن کر تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے انکار کیا تو زارون نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر کسی قسم کی ناراضگی کا اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، میں خود جا کر آج ایک دو سوٹ لا دوں گا، پھر کل تم میرے ساتھ چل کر اپنی مرضی سے سب کچھ لے لینا۔ اسے ان کپڑوں کی وجہ سے باہر جانے کے لیے رضامند نہ ہوتا دیکھ کر زارون کے دل میں خوشی ہوئی تھی، پر چہرے سے کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس نے بریڈ اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے خود جوس کا گلاس اٹھایا اور پینے لگا تو نور نے اس کے جانے کو سنتے ہی کچھ دیر پہلے والی حرکت کا بدلہ لینے اور زارون کو سبق سکھانے کے لیے اپنے دماغ میں آنے والے وقت کے لیے لایا عمل ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ سارا کہاں ہو تم؟ فریحہ بیگم نے اس کے کمرے میں آتے ہی آواز لگائی اور وہ جو ڈریسنگ روم میں موجود اپنے کپڑے سیٹ کرنے میں مصروف تھی فوراً باہر آئی۔ کیا ہوا امی، مامو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور تم یہاں بیٹھو، میرے پاس تمہیں کچھ بتانے کے لیے ہے، خوشی سے چہکتی آواز میں کہتے انہوں نے اپنے ساتھ سارا کو بھی بیڈ پر بٹھایا۔ امی کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ اور یہ آپ آج اتنی خوش کیوں ہیں؟ بیٹا بات ہی تو خوشی کی ہے نا، اور کل سے مجھے حارث کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، پر آج تو میرا دل کر رہا تھا کہ دو چار باتیں وہ مجھے اور سناتا تاکہ بھائی صاحب اس گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کا کچھ حصہ بھی میرے نام کر دیتے۔
کیا مطلب؟ کیا ماموں نے گھر یہ آپ کے نام کر دیا ہے؟ کیا نہیں، پر جلد کر دیں گے بیٹا۔ آنکھوں میں تکبر لیے انہوں نے سارا کو بتایا تو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ اور آپ نے خود ماموں سے بات کی تھی کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تو وہ بولی، نہیں بھلا میں تمہیں پاگل لگتی ہوں کیا جو اپنے منہ سے یہ بات کر کے بھائی صاحب کی نظروں میں بری بنتی؟ تو پھر کیسے امی؟ سارا نے ان کی پہلیوں میں کی جانے والی باتوں سے تنگ آ کر غصے سے پوچھا۔ بھائی صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ یہ گھر میرے نام کر دیں گے، اور وہ بھی بہت جلد۔ فریحہ بیگم نے اسے بتانے کے لیے ساتھ ساتھ تمام تفصیل سے آگاہ کیا تو سارا نے بے شکر ادا کیا کہ اب اس کی اور فریحہ بیگم کی حیثیت اس گھر میں اور مضبوط ہو چکی تھی۔ نور نے اپنا ناشتہ ختم کیا تو زارون نے اسے میڈیسن دی جو اس نے نخرے کیے بغیر کھا لی، اور اب وہ خاموشی سے بیٹھی زارون کو گھر کی صفائی کرتے دیکھ رہی تھی، جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ چلاتے ہوئے کمرے کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اب لاؤنج میں بھی ویکیوم کلینر پھیر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پچھلے جنم میں کسی ہوٹل کا سویپر رہا ہو۔ یہ اسے اتنی مہارت سے ہر کام کرتے دیکھ کر نور نے سوچا تھا، تم دیکھتی ہی رہو گی یا اٹھ کر میری کوئی ہیلپ بھی کرو گی؟ مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے زارون نے ہاتھ روک کر سوال کیا۔ میں تمہارے گھر کی نوکر نہیں جو تمہارے گھر کی صفائی کروں، اور ویسے یہ کام تم پر زیادہ سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم ہی کرو۔ طنزیہ انداز اپناتے اس نے کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ توبہ ہے یار، کتنی زبان چلتی ہے اس لڑکے کی۔ زارون نے اس کے جاتے ہی سر جھٹکا اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا تاکہ کام ختم کر کے وہ مارکیٹ جا سکے۔ 15-20 منٹ میں سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو نور آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ سو گئی ہو کیا؟ نہیں، اور تم نے یہ کون سی میڈیسن مجھے دی تھی؟ نور جو میڈیسن کھانے کے بعد مسلسل نیند محسوس کر رہی تھی، اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے اسے مشکوک انداز میں دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میڈیسن ہی تو دی تھی تمہیں۔ مطلب تم اچھی طرح سمجھتے ہو، اور تم نے مجھے نیند کی گولی دی ہے نا میڈیسن کے ساتھ؟ نور نے بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اسے گھورا تھا جو اتنے بڑے الزام پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس میں اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ یہ تم اب مجھ پر الزام لگا رہی ہو نور، میں نے تمہیں کوئی ایسی گولی نہیں دی، وہ سب ڈاکٹر نے لکھی تھی کل رات تمہارے سامنے۔ زارون نے اسے یاد دہانی کرائی تو نور نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ ڈاکٹر نے لکھی تھی، پر جو تم نے ایک اضافی گولی مجھے کھلائی یہ کہہ کر کے وہ بخار کی ہے، وہ کیا تھا؟ سوال کرتے اس نے اپنے آپ کو بھی ملامت کی کہ اس نے زارون کی بات پر کیوں یقین کیا۔ یار میں نے ایسا… خبردار مسٹر زارون، مجھے یار وار کہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ زارون کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس نے اسے روکا تھا تو زارون نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جس پر حقارت کے ساتھ ساتھ نفرت اور ناپسندیدگی بالکل واضح تھی۔ دیکھو میں نے تمہیں کوئی غلط میڈیسن نہیں دی، اور جو دی تھی وہ ڈاکٹر نے ہی لکھی تھی، اس لیے دوبارہ مجھ سے ایسے بات مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سخت الفاظ میں اسے وارننگ دیتے ہوئے وہ مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ جلاد کہیں کا، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کھڑوس بدتمیز انسان۔ نور نے اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر اسے کوسا اور تمام باتوں کو رفع دفع کرتے ہوئے اپنے گھومتے سر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیٹ گئی۔ میں تم لوگوں سے کہہ رہی تھی نا کہ کچھ دن صبر کر لو پھر شادی رکھ لیں گے، پر نہیں، میری بات تو یہاں کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ خالدہ بیگم سکندر صاحب کی طرف سے آتے ہی سلیم صاحب پر برہم ہونے لگی جو کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اوکے میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں۔ ان کی بات سن کر سلیم صاحب نے فوراً فون رکھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ شادی تو تمہاری مرضی سے ہی رکھی تھی نا ہم نے۔ ان کے قریب بیٹھتے ہی سلیم صاحب نے یاد دہانی کروائی تو خالدہ بیگم نے انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہونا کیا تھا؟ حارث کو خاندان میں سے کسی نے بتا دیا کہ ہم نے شادی کینسل نہیں کی بلکہ راتوں رات لڑکی کی تلاش کر کے کل ہی اس سے جنید کی شادی کریں گے۔ بس مجھ سے مت پوچھے سلیم، مجھ سے تو بات سنبھالنی مشکل ہو گئی تھی، پر پھر بھی میں نے سکندر بھائی کو مطمئن کر دیا۔ ہاں تو اس میں چھپانے والی تو کوئی بات نہیں تھی نا، اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم خود سکندر بھائی کو سب بتا دیتی۔ اچھا، تاکہ وہ مجھ سے بدگمان ہو کر ملنا چھوڑ دیتے۔ سلیم صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیں، اور خدا آپ کسی کے سامنے یہ مت کہیے گا کہ جنید کی اپنی پسند کی شادی ہے۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے خالدہ بیگم نے انہیں نصیحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ دوں گا کہ اس کی ماں کی پسند ہے۔ سلیم صاحب نے ان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا تو خالدہ بیگم نے انہیں گھورا۔ ماں کی پسند؟ میری اس شادی میں کوئی مرضی شامل نہیں، یہ تو آپ کا اور آپ کے بیٹے کا فیصلہ تھا۔ تبھی میں نے حامی بھر دی، ورنہ میں اس لڑکی کو بہو کے روپ میں کبھی بھی قبول نہ کرتی جو منہ اٹھا کر خالی ہاتھ ہی سسرال آ جائے۔
ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے انہوں نے جواب دیا تو سلیم صاحب کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا۔ تم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کون سے محل دے دی تھے جو دوسروں سے اس چیز کی توقع کری ہو تم، اور بہو کے جہیز یا دولت پر نظر رکھنے یا اسے حاصل کرنے کے بجائے یہ دعا کرو کہ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو اتنی ترقی دے کہ تمہیں زندگی کی سبھی آسائشیں مل سکیں۔ سلیم صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، پہلی بات یہ کہ وہ میری نہیں بلکہ تمہاری بھی بیٹی ہے، مجھ سے زیادہ فرض تو تمہارا تھا کہ تم اسے ضرورت کی ہر چیز دیتے، پر اس کی دفعہ بھی تمہاری یہ غربت اور بے چارگی نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا، اور بھلا ہو عمر کا جس نے خود بھی کچھ لینے سے منع کر دیا، اور تمہاری تو موجی لگ گئی تھی، پر میں بتا رہی ہوں کہ اس بار میں تمہاری کوئی مرضی چلنے نہیں دوں گی۔ شادی کا فیصلہ تو تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کر لیا، پر اب میں تمام مطالبات منوا کر ہی کل بارات لے کر جاؤں گی۔ خالدہ بیگم نے بڑے تحمل سے اپنا فیصلہ سنایا۔ کون سے مطالبات کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو تم سکندر بھائی سے آج تک کرتی آئی ہو۔ پہلے بھی تم اپنی مرضی کر کے نور کی زندگی برباد کر چکی ہو، اور اب میں کسی صورت بھی تمہاری کوئی مرضی نہیں چلنے دوں گا۔ سلیم صاحب نے اس بار اپنے لہجے میں سختی لاتے ہوئے ان کو وارننگ دی تھی۔ میں نے زندگی برباد کی ہے اس کی، یا اس نے خود اپنا منہ کالا کروایا ہے؟ اور میں تو اس کے بھلے کے لیے سب کر رہی تھی کہ میری ایک بھانجی ہے، چلو میرے گھر آ جائے گی تو خوش رہے گی، پر نہ جی، آج کل تو کسی کے ساتھ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، اور مجھے پتا ہوتا نا کہ اس منحوس کی بد کردار کے چال چلن کا، تو میں کبھی بھی سکندر بھائی سے اس کا ہاتھ نہ مانگتی۔ ان کی بات پر آگ بگولا ہوتے ہوئے خالدہ بیگم نے کوئی بھی لحاظ کیے بغیر سلیم صاحب کو کھری کھری سنائی تو انہوں نے دکھ بھری نگاہ خالدہ بیگم پر ڈالی، جو نور کی خالہ ہونے کے باوجود اتنی سنگ دلی سے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ پر پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ وقت پر اس کی اصلیت سامنے آ گئی اور میرے بیٹے کی جان چھوٹی۔ ویسے بھی بعد میں ہمارے ہی پلے پڑنا تھا، اس نے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پہلے ہی جان چھڑوا دی اور مجھے وہ تمام چیزیں بھی مل گئی جس کی مجھے خواہش تھی۔ خالدہ بیگم نے سلیم صاحب کو خاموش بیٹھے دیکھ کر للچاتے ہوئے کہا تو وہ ناسمجھی سے بولے، کون سی چیزیں ملی ہیں؟ وہی نور کے جہیز کی چیزیں جو کل بھیجی تھی سکندر بھائی نے۔ میں نے تو بھائی صاف صاف بول کے آئی ہوں کہ میں اس میں سے ایک چیز بھی واپس نہیں کروں گی۔ او تو تم صبح صبح اس مقصد کے لیے وہاں گئی تھی؟ تو اور کیا، میں نے کہہ دیا کہ وہ سب چیزیں اب ملائکہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر دے دیں۔ خالدہ بیگم نے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی کے آثار لائے بغیر سلیم صاحب کو اپنا کارنامہ بتایا، جسے سنتے ہی ان کا سر جھک گیا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے خالدہ، ڈرو اللہ کے عذاب سے، اور یہ جو تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہو نا، خدا نہ کرے کہ کل کے تمہارے ساتھ بھی کچھ ہو ایسا ہی۔ انہیں احساس دلانے کے لیے وہ غصے سے بولتے ہیں مزید کچھ سنے یا کہے بغیر کمرے سے چلے گئے۔ یہ آدمی بھی نہ کبھی بھی مجھے سکون نہیں لینے دے گا، نہ خود کبھی مجھے زندگی میں کوئی سہولت دی اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے سے لینے دے گا۔ ان کی بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر وہ فکر سے سر جھٹکاتے ہوئے اٹھ کر شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ زارون واش روم سے باہر آئے تو کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ اس نے ٹاول سے اپنے بال رگڑتے ہوئے ایک نظر نور کو دیکھا جو سو چکی تھی۔ شکر ہے کہ یہ بلا بھی سو گئی۔ ٹاول صوفے پر رکھتے اس نے خود کلامی کی اور سردی کی وجہ سے اس پر کمفرٹر کھول کر اڑا دیا تھا۔ سوری میری جان، میں نے جھوٹ بولا، پر میں نے تمہیں نیند کی گولی اس لیے دی کہ تم میرے جانے کے بعد خود کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ اور سکون سے کچھ دیر اپنی نیند پوری کر سکو۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو اب دنیا جہاں کی ہر فکر سے آزاد تھا۔ اور جانتی ہو بہت تنگ کیا ہے کل سے تم نے مجھے، دل تو ہے کہ سارے بدلے لے لوں، پر ابھی نہیں، وقت آنے پر سارے حساب پورے کروں گا۔ مسکراتے اس نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا اور اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے اٹھ کر بالوں میں برش کرنے لگا تاکہ تیار ہو کر مارکیٹ جا سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہ مارکیٹ کے لیے نکل چکا تھا، پر وہاں جا کر اتنے سارے مختلف سائز کے کپڑے دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ اف، کس مصیبت میں پھنس چکا ہوں میں یار۔ اس نے کپڑوں سے بھری بوتیک کو دیکھا جہاں ہر قسم کا ڈیزائن موجود تھا۔ وہاں موجود بوتیک میں ایک لڑکی نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، یس سر، کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ جی، مجھے کچھ سمپل لیڈیز سوٹ چاہیے تھے۔ زارون نے وہاں کام سے بھرے سوٹوں کو گھبراہٹ سے دیکھ کر اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ اس طرف آ جائیں۔ اس نے بوتیک کی دوسری جانب اشارہ کیا اور خود بھی ساتھ چلنے لگی۔ سر، آپ کو کس سائز کی ڈریس چاہیے؟ اسے وہاں رکتے سوال کیا تو زارون نے پیشانی پر انگلی پھیرتے اسے جواب دینے کے بجائے خود ہی ایک دو سوٹ اتار کر اندازہ لگایا کہ وہ نور کو فٹ ہوں گے یا نہیں۔ ایسا کریں، آپ یہ دے دیں، اس سائز کے، یہ ٹھیک رہیں گے۔ ایک شرٹ اتار کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے زارون نے کہا تو اس لڑکی نے
اس لڑکی نے خود ہی کچھ ڈیزائن اور کلرز نکال کر زارون کو دکھائے، جس میں سے اس نے 5 سوٹ پسند کیے اور انہیں پیک کروانے کا کہا، تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ کپڑے کاؤنٹر پر پہنچا دیے۔ پھر زارون نے بل پے کیا تو وہاں موجود لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شاپر اس کے حوالے کیے۔ توبہ ہے یار، یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے اپنی زندگی میں۔ ہاتھ میں شاپر پکڑے اب وہ دوسری شاپ کی جانب بڑھا، جہاں مزید نور کے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں خریدتے ہوئے اچھا خاصا تنگ آ چکا تھا۔ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے کھانا پیک کروایا اور گھر کے لیے نکلا تو شام ہو چکی تھی۔ اف یار، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ موسم کے خراب تیور دیکھ کر اسے نور کا خیال آیا تو اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تاکہ جلد گھر پہنچ سکے، مگر تیز بارش اور ٹریفک جیم کی وجہ سے اسے گھر پہنچنے میں تقریباً 8 بج چکے تھے۔ اس لفٹ کو بھی آج ہی موت پڑنی تھی۔ شاپروں کے ڈھیر کو سنبھالتے اس نے بمشکل لفٹ کا بٹن دبایا تو گارڈ نے اسے لفٹ خراب ہونے کا بتایا۔ اس کو اس بار خدا کے لیے اچھے سے ٹھیک کروا لینا ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے زارون نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور تیزی سے تیسری منزل کی جانب بڑھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے آتے ہی اس نے شاپرز نیچے رکھے اور چابی نکال کر دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ لاؤنج میں موجود کسی بھی چیز کو اپنی جگہ نہ پا کر زارون نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک نظر لاؤنج کی حالت کو دیکھا اور پھر بے فکری سے صوفے پر بیٹھی نور کو دیکھا، جو اس کے آنے یا بولنے کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے میں مصروف تھی۔ ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ بولو، کیا پوچھ رہے ہو تم؟ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے نور نے معصوم بندے سوال کیا تو زارون نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا اور کچھ کہنے کے بجائے کمرے کی جانب بڑھا، جس کی حالت بھی لاؤنج سے مختلف نہ تھی۔ اٹھو، مجھے آدھے گھنٹے میں اپنا اپارٹمنٹ بالکل صاف چاہیے، نہیں تو میں تمہاری طبیعت صاف کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ویکیوم کلینر اور جھاڑو اس کے پاس پھینکتے ہوئے زارون نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دھمکی دی تو نور نے اس کی کوئی بھی پرواہ کیے بنا کمرے کا رخ کیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر یہ سب صاف چاہیے، کیا تم پر اثر نہیں ہوا میری بات کا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے زارون نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری نوکر نہیں، اور کس نے کہا تھا مجھے یہاں بند کر کے جاؤ؟ نور نے اپنا بازو چھڑاتے اس سے اور بھی زیادہ غصے سے کہا تو زارون کی برداشت جواب دے گئی۔ تم لگتا ہے کہ اس طرح سدھرو گی نہیں۔ اس کی اکڑ اور ہٹ درمی دیکھتے ہوئے زارون نے انکار میں سر ہلایا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسے ٹیرس پر کھڑا کر دیا، جہاں اس وقت بادل پوری طرح شدت سے برس رہے تھے۔ جب تک میں یہ سب صاف نہیں کر لیتا تم یہی رہو گی۔ اندر سے رسی لا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے چیخنے کی وجہ سے منہ پر ٹیپ لگاتے ہوئے زارون نے اسے وارن کیا، جو باہر گرجتے ہوئے بادلوں کی وجہ سے بار بار ڈر رہی تھی۔ اپنے غصے کی وجہ سے زارون اسے بارش میں چھوڑ کر آیا، پر پچھلے 10 منٹ سے خود بھی بے سکونی سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں غصہ دلاتی ہے مجھے ہر بار۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز پر اس نے خود کلامی کرتے ہوئے جلدی سے ٹیرس کا رخ کیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ٹیپ اس کے منہ سے اتارتے ہوئے زارون نے بارش میں آتی تیزی کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے، جو بادلوں کے گرجنے کے شور اور بارش سے گھبرا کر بالکل چپ اور سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں کھول کر اس نے کہا، چلو اندر چلو۔ نور نے اس کی بات سن کر بھی کوئی حرکت نہ کی تو وہ بولا، اٹھو نا، اندر چلو، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو نور نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکتی اٹھی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو، ہاں؟ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑتے ہوئے نور نے چلاتے ہوئے کہا تو زارون نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بند کی۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں کوئی تمہاری زر خرید غلام ہوں جسے تم اس طرح کی سزائیں دو گے تو میں برداشت کرتی رہوں گی؟ روتے ہوئے اس نے بادلوں کی گرج سے بھی زیادہ زور سے چیختے ہوئے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جو چٹان کی مانند آنکھوں میں بے انتہا سختی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون آتا دیکھ کر نور نے اپنی حرکت پر خود کو ملامت کرتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو۔ تبھی زارون نے دونوں ہاتھ گرل پر رکھتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی، ہاں؟ غصے کے مارے اپنے جبڑوں کو بھیجتے ہوئے زارون نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے نیچے کی جانب جھکنے پر مجبور کیا۔ سوری، وہ غلطی سے۔ نور نے گرل سے نیچے دیکھتے زارون کے اپنے اوپر مزید جھکتا دیکھ کر فرار کا کوئی راستہ نہ پا کر وضاحت دی۔ غلطی؟ یہ غلطی نہیں بلکہ اپنے لیے مصیبت کا ایک اور گھڑا کھود لیا ہے تم نے، اور تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ جو تمہارے اپنے تھے، جن کے لیے کل سے تم نے مجھے ایک سیکنڈ بھی سکون نہیں لینے دیا، وہ اب تک تمہارے لیے رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تمہاری یہ غلط فہمی ہے نور بیگم، کسی کو بھی وہاں نہ تمہاری پہلے فکر تھی اور نہ اب ہے، اور اگر فکر ہوتی تو تمہاری بات سنتے، مجھ پر یقین نہ کرتے۔ زارون نے اسے پوری طرح سے ٹیرس پر جھکاتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا تو نور نے گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔
میرے اپنے میرے ہی ہیں، اور وہ یقین کیسے کر لیتے تمہارے سامنے؟ تمہاری بیٹی سے کوئی نکاح کی بات کرے تو کیا تم بیٹی کو وضاحت کا موقع دو گے؟ نور نے اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بند آنکھوں سے ڈر کر کانپتے ہوئے سوال کیا تو زارون نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اوپر کیا، جو بالکل گرل میں پیوست ہو چکی تھی۔ میں کبھی ایسا موقع ہی نہیں آنے دوں گا کہ میری بیٹی کو بھی مجھے صفائی دینی پڑے، اور تم اب سے اپنی حد میں رہنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ اس نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ تمہیں پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ بارش میں کھڑے اس نے آج بلا خوف و خطر دل سے دعا کی اور چند سیکنڈ وہاں مزید رکنے کے بعد کمرے میں آ گئی، جہاں اب زارون موجود نہیں تھا۔ بھیگے وہ کپڑوں کے ساتھ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا، وہ کب سے آنکھیں بند کی اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر نور کی حرکت نے آج اسے مایوسی کے ساتھ دکھ اور تکلیف بھی دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات دماغ سے نہیں نکال رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی اس نے جس سے اس زندگی میں اس نے ہر انسان سے زیادہ محبت کی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی جب وہ کمرے میں نہ آیا تو نور نے ہمت کر کے اپنے بھیگے کپڑوں کی وجہ سے مسلسل آتی چھینکوں سے پریشان ہو کر لاؤنج میں آ کر اسے کہا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ شاپرز میں کپڑے پڑے ہیں، چینج کر لو، اور کھانا کچن میں رکھا ہے، کھا لینا۔ اس کی آواز پر آنکھیں کھولتے ہوئے زارون نے سامنے صوفے پر پڑے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اسے سوال کیا، کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں، جواب دے کر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اٹھا اور کمرے میں جا کر اپنے کپڑے نکال کر نور کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر ہی آلیان کے کمرے میں آ گیا۔ زارون ابھی کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آیا تھا کہ ڈور بیل کی آواز پر اس نے کلاک کی طرف دیکھا۔ نور کو لاؤنج میں نہ پا کر اس نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ شہزاد۔ زارون کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے جواب آیا تو اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے نور کے کمرے کا رخ کیا، جہاں نور شاپر میں سے اپنے لیے کوئی مناسب سوٹ پہننے کے لیے نکال چکی تھی۔ میرا ایک دوست آیا ہے، اس لیے تم باہر مت آنا، اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھ کر ٹیرس کا دروازہ لاک کرتے اس نے چابی نکالی اور نور کو وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ دوست آیا تو میں کون سا باہر آنے لگی تھی، اور تم سے برا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اس کے جاتے ہی نور نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ زارون نے دروازہ کھولا تو سامنے شہزاد ہاتھ میں اس کی پرنسس کو لیے کھڑا تھا، جو پچھلے چند مہینوں سے اس کی مصروفیت کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے اسے شہزاد کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی جانوروں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھ سکے۔ اوہ مائی پرنسس! شہزاد کے سلام کا جواب دیتے اس نے سفید بڑے بالوں والی اس روئی کی مانند نرم بلی کو گود میں لیا، جو زارون سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس کی گود سے نکل کر صوفے پر جا بیٹھی۔ تم نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا یار؟ کچھ نہیں یار، وہ دروازہ لاک تھا نا، تو چابی نہیں مل رہی تھی مجھے، اس لیے دیر ہوگی۔ اور میری پرنسس تم کیسی ہو؟ سوری میری جان کہ میں بہت مصروف تھا اور تمہیں لینے آ ہی نہیں سکا۔ شہزاد کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اس نیلی آنکھوں والی بلی کو اپنے لیے خفقی دے کر وضاحت دیتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو وہ فوراً اس کی گود سے نکل کر شہزاد کے پاس چلی گئی۔ لگتا ہے کہ میری بلی کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ ہاں تو اور کیا، کافی دن میرے پاس رہی اور شاید اس لیے یہ کیا یہاں کوئی لڑائی ہو رہی تھی کیا؟ فرش پر پڑے کانچ کو دیکھتے ہوئے شہزاد نے سوال کیا تو زارون نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس مجھے غصہ تھا کسی چیز پر، اس لیے ان چیزوں پر نکال دیا۔ زارون نے لاپرواہی سے کہا، شرم کر لو یار، تم کوئی چھوٹے بچے ہو کیا؟ اور کیوں کرتے ہو اتنا غصہ؟ ہاں؟ شہزاد نے اس کی بات سنتے ہوئے اسے ٹوکا تو وہ بولا، کرتا نہیں ہوں، بس خود بہت آ جاتا ہے۔ اور تم بتاؤ، پرنسس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ نہیں یار، تنگ کیا کرنا تھا، اس کی تو سینڈی کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، پر مجھے کچھ وقت کے لیے لندن جانا ہے، اس لیے سوچا پرنسس کو خود ہی جا کر اس کے گھر چھوڑاؤں۔ لندن کیوں، خیریت صاحب؟ ہاں بس کچھ بزنس کا کام ہے اور ایک نیو پروجیکٹ کے سلسلے میں وہاں ایک جگہ دیکھنی ہے۔ اوکے، تو واپسی کب تک ہے تمہاری؟ شاید 1-2 مہینے لگ جائیں۔ اور یہ آلیان نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ ہاں وہ تو کراچی گیا ہے ایک میٹنگ میں۔ زارون نے جلدی سے ہاتھ چلاتے اسے جواب دیا۔ وہ کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی گھر میں موجود ہے؟ اس کی بات سنے بغیر شہزاد نے کمرے سے آتی آواز پر سوال کیا۔ کون سی آواز؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کندھے اچکاتے اس نے لا علمی ظاہر کی تو شہزاد بھی اپنا اسے وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹکنے لگا اور اس سے اپنے لندن میں شروع ہونے والے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے لگا۔